کچھ احادیث کو لیتے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام کی محبت کی بات ہو رہی ہے تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے متفق علیہ حدیث میں جب فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اب جو میں نے مظاہر محبت جن کا ذکر کیا تھا، اب وہ مظاہر محبت سارے سمیٹ کر اس حدیث پاک میں آ گئے کہ جب تک اپنے آبا و اجداد سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنی فیملی سے اور کائنات کے پورے عالم انسانیت کے ہر فرد سے حضور کو زیادہ محبوب نہ جانے، فرمایا مومن نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ جانے تو مومن نہیں ہے۔ محبت کی اس نوع میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، اور وہ جو کنسیپٹ ہے نا، یعنی لا محدود محبت اور پھر غیر مشروط وفاداری، اس میں ایک تو حدیث نبوی جو امام احمد بن حنبل میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب تک ایک اللہ اور رسول ان دو ہستیوں کی محبت ہر شے سے کی جانے والی محبت اور عشق سے بڑھ نہ جائے اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو ایک روز ہاتھ پکڑے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا فاروق اعظم یہ چونکہ کامل مومن لوگ تھے صحابہ کرام، وہ اور مومن سچا ہوتا ہے، مومن کی زندگی میں دھوکہ نہیں ہوتا، جو فیل کیا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دیا، چونکہ حضور ہی تو معالج ہیں، تو اگر ان کو عرض نہیں کریں گے تو وہ عقدہ کیسے کھلے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے، مگر یہ جو جان کی محبت ہے ابھی وہ محبت اس درجے سے آگے نہیں بڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر نہیں، اس شکل میں ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا کلمہ بولا لا والذی نفسی بیدہ، بس دو جملے بولے، ان زبان مصطفیٰ کے فیض کی تاثیر یہ تھی کہ دل میں اتر گئی اور قلبی حالت بدل گئی اتنے جملے سے۔ آپ نے فوری عرض کیا یا رسول اللہ الآن واللہ انت احب الی من نفسی، اسی لمحے حضور میری حالت بدل گئی، اب جان پیچھے رہ گئی، آپ اس سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو یہ تو لامحدود محبت ایک بنیادی شرط ایمان ہے، آقا علیہ السلام نے جا بجا صحابہ کرام کو اس کی دی۔ یہ جو لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری، اس کا عالم دیکھیں۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں عاصم بن عمر بن قتادہ جب زید شہید ہونے لگے، ان کے قتل سے پہلے جب ان کو ذبح کر رہے تھے تو ذبح کرنے سے پہلے مشرکین مکہ نے پوچھا زید کیا پسند کرتے ہو کہ آج تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ ہماری تلواروں کی زد میں محمد ہوتے؟ حضرت زید نے کہا واللہ واللہ ما احب ان محمدن یشاک فی مکانہ شوکۃ توزیہ، تم تو تلوار کی بات کرتے ہو، میں خدا کی قسم گوارا نہیں کرتا کہ میرے محمد اور میرے سوہنے ڈھولن جہاں بھی بیٹھے ہوں انہیں کانٹا بھی چبھ جائے اور میں ان کی جگہ بچ جاؤں، میں لاکھ جانیں قربان کر دوں۔ اس پر مشرکین مکہ نے کہا قال، اور ابو سفیان نے آواز بلند کی، اس وقت صحابی نہیں ہوئے تھے، کہا ما رأیت من الناس احدا یحب کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے کائنات انسانی میں ایسی محبت کا نقشہ کہیں نہیں دیکھا جتنے محمد کے صحابی ان سے عشق کرتے ہیں کہ کوئی اور کسی اور انسان سے محبت کرتا ہو۔ یہ وہ عشق ہے جو لامحدود محبت کی آخری حد ہے۔ یہ حضرت زید کا، یہی عالم حضرت خبیب انصاری کا تھا۔ جب وہ شہید ہونے لگے ان سے کفار نے پوچھا اتحب ان محمدا مکانک، کیا تمہیں چاہتے ہو کہ تم بچ جاتے اور آپ کی جگہ محمد ہوتے؟ وہ کہتے خدا کی قسم ایک ہی جملہ، میں تو ان کے جسم میں کانٹے کی چبھن گوارا نہیں کرتا، میری لاکھوں گردنیں ہماری قربان آقا کی ذات کے لیے۔ جب حضرت سعد بن ربیع
ان کو نیزے لگے, 12 نیزے لگے, جسم چھلنی ہو گیا. انہوں نے ابی بن کعب سے کہا, ابی بن کعب میرے آقا کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دیں. اس کو امام مالک نے موطا میں روایت کی اور ابن سعد نے طبقات کے, پہنچا دے یا رسول اللہ میرا سلام آپ کی بارگاہ میں, اطلاع کر دیں آقا اس وقت میرے جسم پر 12 نیزوں نے چھلنی کر دیا ہے, 12 نیزوں نے, مگر میری جان آپ پر قربان ہے, اور میرے قبیلے کو پیغام پہنچا دیں کہ اے میرے قبیلے والوں, اگر میرے آقا کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہ گیا تو قیامت کے دن تمہاری خیر نہیں ہوگی. یہ ہے لامحدود محبت کا عالم. اور جب سیدنا صدیق اکبر کو قبول اسلام کے بعد سین کعبہ میں لوگوں نے مار مار کے شدید زخمی کر دیا, خون آلود کر دیا, بے ہوش ہو کے گر گئے. امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں اور امام حاکم جب ہوش میں آئے تو انہوں نے پھر آقا کا پوچھا میرے آقا کا حال کیا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیسا شخص ہے, کیا ہے؟ تو میں لفظ بتانا چاہتا ہوں امام ابو یعلا کے. لوگوں نے کہا من ہاذا, یہ ہے کون؟ ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ, کون؟ ان کا قالو ہاذا ابن ابی قحافۃ المجنون, یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے اور پاگل ہو گیا ہے محمد کے عشق میں. تو دراصل ایمان کا تو تقاضا تب پورا ہوتا ہے حضور سے عشق ہو, محبت ہو, مطابعت ہو, فنائیت ہو, اور اتنی فنائیت ہو کہ آدمی اپنی عقل اور فکر کو ختم کر دے اور لوگ پاگل کہیں, سمجھے کہ عشق رسول میں پیگل ہو گیا ہے. عروہ بن مسعود سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کا پیمانہ کیا تھا, صحیح بخاری میں ہے. آج لوگ اس درجے کی محبت کو غلطی سے کبھی شخصیت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں, کبھی اس کو کچھ اور تعبیر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل محبت فقط مطابعت تھی. مطابعت بے شک کمال محبت ہے, مگر اصل محبت کو بھی سمجھو, اس کے کچھ آداب اور ہیں اور صحابہ کرام سے سیکھو. تو صحیح بخاری میں ہے عروہ بن مسعود جب پلٹے کفار کی طرف تو کہا کہ اے لوگوں, خدا کی قسم میں کیسر روم بھی گیا ہوں, کسرا بھی دیکھا ہے, نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے, میں نے جس طرح اصحاب محمد کو محمد کی تعظیم کرتے دیکھا ہے, روئے زمین کے کسی شہنشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی. کیوں کہ وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن اٹھا کے ماتھے پر منہ پہ مل لیتے ہیں. آقا علیہ السلام بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں نیچے چلی جاتی ہیں. محبت کے اندر عشق کا یہ عالم, اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کی تعبیر, تعظیم اور حضور کی ہر شے کو اس طرح ترجیح دینا. اس طرح کے صحابہ کرام کا عمل. سیدنا صدیق اکبر کا میں ایک حدیث صحیح بخاری سے کوٹ کرتا ہوں, صحیح بخاری سے, نماز پڑھا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. آقا علیہ السلام کی علالت کے آخری 3 دن ہیں, آپ نے پردہ ہٹایا اور دیکھا میرے صحابہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں ابو بکر کی امامت میں. جب دیکھا تو پردے کی جب ہٹنے کی آواز آئی تو صحابہ کرام نے سمجھا شاید آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے, ایسا خیال گزرا. تو صحابہ کرام جو سمت کعبہ منہ کر کے اور مقام سجود پر نگاہیں گاڑ کر کھڑے تھے, انہیں کعبہ کی سمت بھول گئی, انہیں مکان سجود بھول گیا, اور صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں اپنا چہرہ کعبہ سے پھیر کر کعبے کی طرف کر دیا, چہرہ مصطفیٰ تکنے لگ گئے اور کہتے ہیں واللہ فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی, خدا کی قسم ہم نے ٹھان لیا تھا حضور کے چہرے کو تک کر اتنی لذت و فرحت ملی کہ ہم نے ارادہ کر لیا اب نماز توڑ دیں, آج توڑ دیں. اس لیے کہ کسی نے کہا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. محبت کا یہ معیار صحابہ کرام نے دیا, اور سیدنا صدیق اکبر نے فیل کیا کہ آقا باہر آ گئے, آپ نے مصلی چھوڑ دیا. ظن ان النبی خارج الی الصلاۃ, پیچھے ہٹے. آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال کر فرمایا نمازیں مکمل کر لو. نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں اعادہ کر لو, دوبارہ پڑھ لو, نہیں فرمایا مکمل کر لو. یعنی حضور کے دیدار میں فنا ہو گئے, کعبے سے چہرے پھر گئے, حضور کو تکتے رہے, پھر بھی کسی کی نماز نہ ٹوٹی. یہ ہے لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری.